اس کا کہاں ہے یا خدا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے روبرو ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جس سے واقف ہونا ہر خاص و عام کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ دلچسپ عنوان ہے طلاق، کب، کیوں، کیسے اور طلاق ثلاثہ کا حکم۔ اس عنوان کے تحت ہم طلاق سے متعلق ضروری چیزیں جانیں گے، مثلا طلاق کب دینی چاہیے، کیوں دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، اور ایک مجلس کی تین طلاق ہوتی ہے یا ایک طلاق، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ تو مولانا شاداب صاحب، ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طلاق کیا ہے، اس کے متعلق بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق شریعت کی اصطلاح میں صیغہ خاص کے ذریعے قید نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے، اور طلاق اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اور دوسری آیت میں فرماتا ہے فطلقوہن لعدتہن۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق امر مشروع ہے، اور جو چیز مشروع ہو وہ ناپسندیدہ کیوں ہوگی؟ بلا شبہ طلاق اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن ضرورت و حاجت اور حالات کے پیش نظر، مثلا جب میاں بیوی میں باہمی الفت و محبت نہ ہو، ازدواجی زندگی ناخوشگوار ہو جائے، مقاصد نکاح فوت ہو رہے ہوں، اور دونوں کو اس بات کا قوی اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان مذکورہ صورتوں میں شریعت اسلامیہ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ طلاق دینے کا احسن اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے سے قبل 4 باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ سخت مجبوری کے وقت طلاق دی جائے، دوسری بات یہ کہ صرف ایک طلاق دی جائے، تیسری بات یہ کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، چوتھی بات یہ کہ لفظ طلاق سے طلاق دی جائے، یعنی الفاظ کنایہ سے گریز کیا جائے۔ جب طلاق کے ذریعے رشتے نکاح کو ختم کرنا ہی ہے تو پھر ایک طلاق کی ہی تخصیص کیوں؟ ایک بار کی 3 طلاق یا طلاق کہہ کر کیوں نہ چھٹکارا حاصل کر دیا جائے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد ندامت و پشیمانی ہوتی ہے، اور زوجین ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو اگر مرد شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے احسن طریقہ کے مطابق طلاق دے گا تو اس کے لیے یہ صورت باقی رہے گی کہ اگر طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر بھی گئی ہو تو دوبارہ نکاح کر کے وہ دونوں نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن یک بارگی 3 طلاق دینے کی صورت میں بغیر حلالہ کے نکاح کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ مولانا شاداب صاحب، بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جب تک ایک ساتھ 3 طلاق نہ دی جائے یا طلاق کہہ کر طلاق نہ دی جائے تو طلاق واقع ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا ایک بار یہ 3 طلاق یا طلاق کہہ کر طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے مولانا تنظیم صاحب،
یک بارگی 3 طلاق دینا اسے فقہ کی اصطلاح میں طلاق بدعی کہتے ہیں، اور طلاق بدعی دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ نسائی شریف میں حضرت مخرمہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سمعت محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امراته 3 طلقات جميعا فقام غضبا قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاق دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری موجودگی میں کتاب اللہ کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا اور مذکورہ کلمات ارشاد فرمانا اس بات پر دال ہے کہ اکٹھے 3 طلاق دینا سخت ترین گناہ اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ آپ کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ اور باعث عذاب ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یا ایک توہر میں دی گئی 3 طلاق واقع کیوں ہو جاتی ہے؟ جب یہ گناہ ہے تو واقع نہیں ہونی چاہیے۔ جناب عالی، یہی تو سب سے بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ شراب پینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے شراب نہیں پی ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اگر کوئی شراب پیے گا تو اسے ضرور شرابی کہا جائے گا، کوئی جھوٹ بولے گا تو اسے یقیناً جھوٹا کہا جائے گا۔ اسی طرح بیک وقت 3 طلاق دینا یا ایک توہر میں 3 طلاق دینا معصیت و گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان عمک عصى اللہ فاندمہ وعطى الشیطان فلم یجعل له مخرجا، یعنی تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ پشیماں ہوا، اور شیطان کی اطاعت کی تو اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، کیونکہ 3 طلاق اگر واقع نہیں ہوتی تو رب کی نافرمانی لازم نہیں آتی اور نہ ہی شیطان کی اطاعت ہوتی۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ طلاق ثلاثہ کے واقع ہونے کا ذکر قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں، بلکہ صرف 2 طلاق کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، یعنی طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہی ہے، تو پتہ چلا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 شمار کر کے زوجین کے مابین تفریق کر دینا قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے محترم، رب کائنات سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور آیت نمبر 230 میں ارشاد فرماتا ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، یعنی پھر اگر شوہر اسے تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، یعنی دوسرا خاوند جماع نہ کر لے۔ ان دونوں آیتوں میں 3 طلاق کا حکم مذکور ہے، وہ اس طور پر کہ آیت نمبر 229 میں پہلی اور دوسری طلاق کا ذکر ہے، جس کے بعد رجعت کا اختیار رہتا ہے، مرد عدت کے اندر چاہے تو عورت کو واپس کر لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ اور آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس کے بعد رجعت کا اختیار ختم ہو جائے گا اور عورت بغیر حلالہ کے مرد کے لیے حلال نہ ہوگی۔
علاوہ ازیں عربی زبان کا قاعدہ بھی ہے کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز پر فا داخل ہوتی ہے وہ چیز فا کے ماقبل کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز فوراً بعد نہ ہو تو اس کے لیے اہل عرب فا کی جگہ ثم لاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تیسری طلاق کا ذکر لفظ فا ثم کے ساتھ نہیں بلکہ لفظ فا کے ساتھ ہے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ اگر دو طلاق کے بعد اسی مجلس میں فوراً بلا تاخیر تیسری طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق بھی نافذ ہو جائے گی کہ فوراً کا لفظ اسی وقت صادق آئے گا جبکہ مجلس ایک ہو۔ اسی لیے فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں ہے والفاء للوصل والتعقیب، یعنی فا تعقیب مع وصل کے لیے آتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں طلاق ثلاثہ کا ذکر بلا شرط و قید کے ہوا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق جیسے دی جائے، جب دی جائے، جتنی دی جائے واقع ہو جائے گی۔ جناب عالی، جب ازور قرآن تین طلاق کا تین ہونا ثابت ہے تو پھر ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ تین طلاق ایک طلاق ہوا کرتی ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں کئی روایات مروی ہیں، چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی۔ بعد میں وہ سخت غمگین ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا طلقتها ثلاث قال فقال في مجلس واحد قال نعم فإنما تلك واحدة فرجعها إن شئت قال فرجعها، یعنی میں نے اسے ایک مجلس میں تین طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طلاق قرار دیا۔ مزید فرمایا کہ اگر چاہو تو تم رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاق دینے سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ ان احادیث کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان تمام روایتوں کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور ان کا فتویٰ ان روایتوں کے برخلاف ہے، اور نور الانوار میں ہے کہ اگر کسی صحابی رسول کا عمل یا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے یا معول ہے۔ لہٰذا وہ تمام روایتیں جن میں تین طلاق کو ایک طلاق کہا گیا ہے وہ روایات قابل عمل نہیں۔ اور دوسرا جواب، حضرت رکانہ بن عبد یزید والی حدیث کو مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی نے منکر فرمایا اور امام نووی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ ابو داؤد شریف میں حضرت رکانہ کے دو پوتے نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی کی یہ روایت ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم کھا کر یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا، اور امام ابو داؤد نے اس روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ حضرت رکانہ والی حدیث ضعیف اور منکر ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دوسری روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا طال انقطاعكم ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، یعنی اگر کوئی شخص ایک بار بھی انقطاعكم ثلاثا کہے تو وہ ایک طلاق ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس روایت کا علامہ آلوسی نے روح المعانی جلد دوم میں الطلاق مرتان کی تفسیر کے تحت دو جواب دیا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور دوسرا یہ کہ قالا انت طالق سلاسن میں سلاسن قالا سے متعلق ہے، اور بے فمن واحدن کا معنی
پیدر پہ ہے، یعنی اس نے لگاتار 3 مرتبہ طلاق دی، اس صورت میں یہ حدیث غیر مدخول بہا سے متعلق ہوگی، جیسا کہ علامہ آلوسی آگے تحریر فرماتے ہیں بِأَنَّ هَذَا فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدًا كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لأن البينونة وقعت بالتطليقة الأولى فصادفتها الثانية وهي مبانة، یعنی یہ حدیث غیر مدخول بہا سے متعلق ہے کیونکہ وہ ایک طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، اور یہی امام اعظم علیہ الرحمہ کا مذہب ہے، اور دوسری طلاق جو عورت کے بائنہ ہونے کے بعد دی گئی وہ لغو ہو گئی کیونکہ فرقت پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔ مزید برآں یہ کہ کوئی بھی صحیح غیر معول حدیث مرفوع ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 طلاق قرار دیا ہو، بلکہ صحیح احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 طلاق قرار دیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عامر شعبی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت لفاطمة بنت قیس حدثینی عن طلاقک قالت طلقنی زوجی 3 وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے دریافت کیا کہ اپنی طلاق کا واقعہ بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے یمن کے لیے گھر سے نکلتے وقت مجھے 3 طلاق دی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاق تم پر واقع ہو چکی ہے۔ المختصر، طلاق ثلاثہ کے ثبوت پر آیات کریمہ اور احادیث شریفہ شاہد و ناطق ہیں، یوں ہی صحابہ کرام، تابعین اعظام، جمہور فقہا، ائمہ 4 اور علماء اسلام کا اجماع بھی ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے ایک ساتھ ہو یا الگ الگ، ایک مجلس میں ہو یا چند مجلسوں میں، بہر صورت 3 طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یک بارگی یا ایک توہر میں 3 طلاق دینے والا گنہگار ہوگا، جیسا کہ احکام القرآن للجساس جلد 2 میں ہے، فالکتاب والسنت واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا وان كانت معصیہ، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ایک ساتھ لازماً واقع ہوتی ہے، اگرچہ یہ گناہ ہے۔ ایسا ہی رد المحتار مع در المختار، مرقات المفاتی اور السنن الکبریٰ وغیرہ میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے طلاق سے متعلق ڈھیر ساری بے شمار معلومات ہم سامعین کے حوالے کیا، اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ لوگ طلاق کے معاملے میں احتیاط برتیں گے اور انشاءاللہ مزید طلاق دینے والوں کی شرح میں کمی واقع ہو۔ عرس سرکار کلاں کے حسین موقع پر پوری دنیا بالخصوص وطن عزیز کے مسلمانوں سے پرخلوص اپیل ہے کہ خدا را طلاق کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ اور غصے کی حالت میں بھی طلاق کا لفظ نہ نکالیں، کیونکہ غصے کی حالت میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لہٰذا طلاق دینے سے قبل بار بار سوچ لیں۔ اگر عورت کے اندر کوئی عیب یا برائی نظر آئے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی، لہٰذا اچھائیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اور ان کے ساتھ اچھے سے گزر بسر کرو، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ آخر میں دستبد دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔